امریکہ بھر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے اب دوسری ویکسین کی فراہمی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ بائیوٹیک کمپنی موڈرنا کی ویکسین کی منظوری ایسے وقت دی گئی جب امریکہ میں روزانہ کی بنیاد پر کووڈ-19 کے نئے کیسز میں ریکارڈ اضافہ جاری ہے۔ کووڈ ٹریکنگ پروجیکٹ کے مطابق اس وقت امریکہ میں اس وبا سے متاثرہ 1,13,000 سے زائد افراد ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ کورونا کی پہلی ویکسین فائزر لگوانے والے 6 افراد میں اس کے شدید الرجک رد عمل کے باوجود امریکی ادارے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے عوام پر زور دیا ہے کہ جب بھی یہ ویکسین دستیاب ہو وہ ضرور لگوائیں۔ It's widely recommended for everyone because we know it's 95 سے 100% مؤثر ہونے کی وجہ سے اس ویکسین کو ہر ایک کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ وبا کے خاتمے کا یہی طریقہ ہے کہ 70 سے 80% امریکی آبادی کو ویکسین لگائی جائے۔ برطانیہ میں اس وائرس کی زیادہ متعدی قسم سامنے آنے کی خبروں کے بعد ملک کی قیادت نے برطانیہ بھر میں سخت شٹ ڈاؤن، جبکہ سعودی عرب، کینیڈا، فرانس سمیت یورپی اور دیگر ممالک نے برطانیہ سے فلائٹس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تاہم امریکی اور برطانوی حکام نے زور دیا ہے کہ موجودہ ویکسینز اس نئی قسم کے کورونا وائرس کے خلاف بھی مؤثر ہوں گی، جو ضروری نہیں کہ موجودہ قسم سے زیادہ مہلک ہو۔ I don't think میرا خیال نہیں کہ فی الحال اس حوالے سے پریشانی کی کوئی وجہ ہے۔ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اور ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں کورونا کیسز میں کمی، جبکہ کیلیفورنیا سمیت چند جنوبی اور مشرقی ریاستوں میں شدید اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایپل سٹورز نے کرسمس سے قبل کیلیفورنیا میں اپنے تمام سٹورز عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ we know what to do, and if America ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر امریکی اس پر عمل پیرا ہوں تو ویکسین ملنے سے پہلے ہی کورونا وائرس کی تعداد میں کمی کر کے ہزاروں کی تعداد میں جانیں بچا سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ وبا ہمیشہ کے لیے موجود نہیں رہے گی، تاہم عوام کو ایک ایسے موسم سرما کے دوران محفوظ رہنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے جو خاصا تاریخ ثابت ہو سکتا ہے۔ مشیل کوئن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔